حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس شب شہادت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس کے اندر خداوند عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں جو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے وہ تین اطاعتوں کے مسئلے میں مخاطب کیا ہے۔ ایک خود اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دوسرے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور تیسرے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے تمام اولی الامر کو جو اپنے بعد آنے والے تھے، از علی ابن ابی طالب تا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سب کے نام، سب کے القاب اور سب کی کنیت کو بیان فرمایا تھا تاکہ میرے بعد تمہیں اطاعت کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور تم یہ سوچ سکو کہ اولی الامر کون ہے۔ نام کے ذریعے سے دھوکہ نہ کھا جانا، اسی لیے میں القاب بتائے دے رہا ہوں، اور القاب کے بعد بھی ہم تمہیں کنیت بھی بتائے دے رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے اولی الامر کو پیغمبر اکرم نے اپنی ہی زندگی میں نام، القابات اور کنیتوں کے ذریعے سے پہچانوا دیا تاکہ امت دھوکہ نہ کھانے پائے اور اولی الامر کی اطاعت کر سکے۔ انہی اولی الامروں میں آج ایک اولی الامر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولا کو جو ظاہری امامت ملی ہے وہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا ظاہری طور پر اس منصب پر فائز ہوئے۔ ویسے تو امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، امام منصب ولایت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے نبی نبی ہی پیدا ہوتا ہے، رسول رسول ہی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام ہی پیدا ہوتا ہے۔ بس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری امامت کی باغ ڈور کب سنبھالی ہے۔ مولا کو جو ظاہری امامت کی باغ ڈور کی ذمہ داری ملی ہے وہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی زندگی کا اکثر حصہ زندان اور قید خانے میں گزرا ہے، اور مولا کو شہید ہارون رشید ملعون نے کیا ہے، اب اس کے بعد مولا امام علی رضا علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بنی عباس شروع سے مولا کے دشمن رہے، آل رسول کے دشمن رہے، اہل بیت کے دشمن رہے۔ یہ کوئی فرق پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ آل رسول پہ بنی امیہ نے زیادہ ظلم کیا ہے یا بنی عباس نے زیادہ ظلم کیا ہے۔ دونوں خاندان کو جتنا جب موقع ملا ہے آل رسول کو اپنے مظالم کا شکار بنایا ہے، ان کے اوپر مصائب و آلام ڈھائے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتا رہی ہے کہ حاکم وقت نے مولا امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلوایا، اور جو خراسان مولا پہنچے ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے، میں سارے بیچ کے واقعات کو ابھی چھوڑ رہا ہوں صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے مولا کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہے، کس طریقے سے مولا کو مصائب و آلام کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کس طریقے سے آل محمد کی اس فرد کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کی سازشیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتا رہی ہے کہ دربار میں جب مولا کو بلائے گیا تو ایک مرتبہ حاکم وقت نے مولا کے ولی عہد بننے کی بات کی کہ آپ کو ولی عہد بننا ہے۔ مولا نے پہلے ہی ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ مجھے ولی عہد نہیں بننا،
جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے تو مولا نے ایک شرط رکھی، کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں دربار کے مسئلے میں نہیں بولوں گا، میں ولی عہد بنوں گا تو صرف اور صرف شریعت کے مسئلے، دنیاوی مسائل کا میرے پاس کوئی رجوع نہ کرے، جس کو بھی رجوع کرنا وہ شریعت کے مسائل کی طرف میرے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ تاری بتاری ولی عہد کا اعلان ہوا ہے تو بنی عباس میں ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے حاکم وقت، یہ خلیفۃ المسلمین کیا کر رہا ہے۔ تو مطلب روایت بتا رہی کہ مولانا کے ولی عہد بننے پر جو ہلچل مچ رہی تھی، مامون رشید نے کہا اگر تم لوگوں کو ان کے بارے میں شک ہے تو ایک کام کرو، ان کا امتحان لے لو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ مامون سرخرو ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ فطور کیا ہے کہ اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو میرا مقصد تو خود بخود حل ہو جائے گا کہ لوگ جو ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اصلاً یہ بھی ہماری ہی طرح ہیں، اور اگر جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی میرے ہی مسئلہ حل ہوگا، اس لیے کہ میں جو ولی عہد بنانے کا اعلان کر بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے، سارے درباریوں کو ماننا پڑے گا۔ راوی نقل کرتا ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے دربار کے اندر 18,000 سوال پوچھے گئے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان 18,000 سوالات کو جو پوچھا گیا مولا سے، تو مولا نے ان 18,000 سوالات کے جوابات دیے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس بات کو سن کر کے کہ جو 18,000 سوالات پوچھے گئے اس میں سے گنتی کے سوالات تاریخ میں موجود ہیں، وہ 18 کے 18,000 سوالات موجود نہیں ہیں۔ وہ سوالات موجود کیوں نہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بحث ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں بتا دوں، سوالات اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھا گیا تھا، العیاذ باللہ مولا کو شکست دینے کے لیے سوال پوچھے جا رہے تھے، سازش کے تحت سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ اگر علم کی بنیاد پر سوال پوچھا گیا ہوتا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے، فرزند رسول کے سامنے زانو ادب کو طے کر کے پوچھنا ہے، کچھ ہماری مشکلات ہیں ان سوالوں کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے، تو یقین رکھیں وہ سوالات موجود ہوتے۔ سوالات اسی لیے موجود نہیں ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے سازش کے تحت سوالات کیے تھے۔ اب آپ غور فرمائے کہ انہی سوالوں میں سے ایک سوال، دربار میں ایک دہریہ آ جاتا ہے۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتا۔ جو دہریہ ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، ناستک جسے کہتے ہیں، کمیونسٹ جسے کہتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تاریخ بتا رہے کہ بڑے بڑوں کو اس نے دلیلوں کے ذریعے سے زیر کر دیا کہ خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے۔ اب مولا کا جواب دیکھیے گا، ایک جملے میں مولا نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ حالانکہ مولا نے اس جواب کو تفصیلی طور پہ بھی دیا ہے، میں جلدی جلدی ان سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف وجود پروردگار پہ جو بات ہوئی ہے۔ دہریہ آیا، اس نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں، جو بھی درباری علماء ہیں ان کے سامنے جو دلیل پیش کی جا رہی، دہریہ سب کی کاٹ کر دے رہا، کوئی بھی کسی کے پاس جواب نہیں۔ آخر میں دربار میں سناٹا چھا گیا، آخر اس دہریہ کی زبان کو بند کیسے کیا جائے، اس کو زیر کیسے کیا جائے، اس کے دلیلوں کو کوئی کاٹنے والا ہو۔ کسی نے مشورہ دیا علی ابن موسیٰ کو بلا لو، 8ویں امام ہے، کیا بات ہے؟ خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی بات رکھو، کوئی بھی دلیل رکھو وجود خدا کے اوپر، تو یہ دلیل کو کاٹ دیتا ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا۔ سارے درباری علماء پریشان ہے کہ اس کی دلیلوں کو کیسے کاٹا جائے، کیسے وجود خدا کو ثابت کیا جائے۔ عزیزان گرامی، روک کر کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کمال یہ ہے کہ جو درباری علماء ہیں اور جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے لیکن اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا پا جا رہا، وجود پروردگار کو نہیں ثابت کیا جا پا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ کمال کی بات ہے، جس کے سامنے وجود پروردگار ثابت نہیں ہے اس کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی کہ مولانا فرمایا ایسی بات ہے، اس کو بلاؤ دربار میں لایا گیا۔ اس نے پوچھا کیا آپ جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو درباری علماء تھے وہ ایج والے تھے، مولا کی اس وقت ایج اتنی زیادہ نہیں تھی ظاہری طور پر۔ اس نے کہا ہاں بتا کیا سوال ہے؟ کہ اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تیرا خود وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ غور کریے گا مولا نے کتنی آسان لفظوں میں سمجھایا ہے، کہ تیرا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہ میرے وجود سے کیسے ثابت ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو اتنا بڑا نہیں تھا، جب تو پیدا ہوا تو اتنا بڑا نہیں تھا، اور خود تو اپنے سے پیدا ہوا نہیں ہے،
کسی نے تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، پھر اس نے تجھے پیدا کیا، اور اس کے بعد تو اتنا بڑا پیدا نہیں ہوا، تو نہ ہی اپنے قد و قامت پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے، نہ ہی تو اپنے چوڑائی اور لمبائی پر کنٹرول کر سکتا ہے، نہ تیرے یہ قبضے میں ہے کہ تو چھوٹا کا چھوٹا رہ جائے، نہ تیرے قبضے میں ہے کہ تو جوان کا جوان رہ جائے۔ کوئی تو ہے جو تجھے پیدا کر کے اتنا بڑا کرتا ہے، پھر ضعیف بھی کرے گا۔ کمال کی بات ہے کہ تیرے جسم پر خود تیرا کنٹرول نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جس کا کنٹرول ہے یہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی تیرا بھی خدا ہے، وہی ہمارا بھی خدا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تو انکار توحید کر رہا ہے، ہم اقرار توحید کر رہے ہیں۔ غور فرما عزیزان گرامی، کتنے آسان لفظوں میں مولا نے وجود پروردگار کو ثابت کر دی۔ اس دلیل کی کاٹ اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ وہ یہ خود کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے سے پیدا ہوا، نہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ اپنے سے پیدا ہو گئے، نہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی لمبائی کو بڑھا سکتا ہے، نہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنے قد و قامت کو کم و بیش کر سکتا ہے۔ اس کے خود اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی ہے جو پورا اس کے جسم کو چلا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جیسا تیرا وجود کسی چلانے والے کا محتاج ہے، ویسا یہ پوری کائنات کسی خالق کی محتاج ہے۔ ایسے ہی کوئی خالق ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کائنات کا پیدا ہونے والوں کا سلسلہ، یہ انسانوں کا انتقال کیا جانا، یہ مخلوقات کو رزق کا ملنا، خود اس بات کی دلیل ہے کوئی ایک قادر مطلق خدا ہے جو یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے۔ غور فرما عزیزان گرامی، اس نے اچھا کہا مولا یہ بتائیے فرزند رسول، اس نے کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر آپ جس دلیل سے ثابت کرے خدا ہے تو یہ کب سے ہے؟ مولا نے فرمایا یہ تو بتا دے کہ خدا کب نہیں تھا، تو بتا دے خدا کب نہیں تھا۔ مولا سے پوچھا چلے خدا کیسا ہے؟ مولا نے کہا کب کیسا، یہ جو کیفیت ہے یہ مخلوق کی نشانی ہے، خالق کی نشانی نہیں ہے۔ جو مکان میں مقید ہو جائے، جو کسی صورت کا محتاج ہو جائے، وہ مخلوق ہوا کرتی ہے، خدا نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ بتا رہی کہ اس نے ایک سوال کیا، کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ وہ خدا کو ہم کیسے مان لیں جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جسے زبانوں سے دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، جسے ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے، جسے ہوا سے خمسہ معین نہیں کر سکتے۔ مولا نے فرمایا چونکہ تو ہوا سے خمسہ سے دیکھ نہیں پا رہا، ٹچ نہیں کر پا رہا، سوچ نہیں پا رہا، اسی لیے تو خدا کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہم اسی بنیاد پر اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہوا سے خمسہ کے قبضے میں جو آ جائے اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ جو ہوا سے خمسہ اور ذہن سے منزہ ہو وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر تیرے ذہن میں خدا کی تصویر آ جا رہی ہے تو یہ سمجھ ہے یہ تیرے ذہن کی مخلوق ہو سکتی ہے، خالق کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ تاریخ بتا رہی جب مولا نے اس کو پے در پے تمام دلیلوں کے ذریعے سے اس کو شکست دے دی اور اس کے عقیدے کو صحیح کر دیا، تو بھرے دربار میں اس نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دہریت کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ مولا کے ہاتھوں پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا، دہریت سے خارج ہو گیا، توحید کا اقرار کرنے لگا۔ یہ چیز پورے دربار کو تعجب میں ڈال دیتی ہے کہ جس کو کوئی زیر نہ کر سکا اسے ایک نوجوان نے زیر کر دیا، اپنی دلیلوں سے زیر کر دیا۔ بادشاہ خوش تو ہو رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خود بخود انسان کے قلب میں حسد پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ دیکھو یہ تو زیر تو کر دے رہا ہے، میری عزت تو بچ جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کا رجحان ان کی طرف اگر ہو گیا تو پھر مجھے کون پوچھے گا۔ چنانچہ تاریخ میں ایک عجیب سوال ہے، اس سوال کے اوپر آپ غور کریے گا۔ بادشاہ نے دربار میں خود سوال کیا مولا سے، اور قیامت کا سوال کیا، حالانکہ یہ سوال مولا علی کے زمانے میں بھی ہوا تھا اور مولا علی نے پریکٹیکل جواب دیا تھا۔ مولا سے بھی پوچھا گیا۔ کمال یہ ہے کہ دونوں علی ہیں اپنے اپنے دور کے، ایک نے زبانی جواب دیا، ایک نے پریکٹیکل جواب دیا، لیکن دونوں کا جواب سیم نکلا، دونوں کا جواب سیم نکلا۔ سوال کیا ہوا تھا
دیکھیے مولا علی نے کیسے جواب دیا اور 8ویں امام نے کیسے جواب دیا. یہ بھی اپنے دور کے علی ہیں, اتفاق سے نام کے بھی علی ہیں, وہ بھی اپنے دور کے علی ہیں, ان کا بھی نام علی بن ابی طالب. اب غور کریے گا, سوال کیا ہو رہا ہے, یہ بتائیے فرزند رسول ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ مولا سے سوال ہوا تھا دربار کے اندر. مولا سے جب یہ سوال ہوا تھا دربار کے اندر تو مولا نے فرمایا کہ اگر ایک عورت 4 شادی کر لے ایک وقت میں تو حسب اور نسب شجرہ مشکوک ہو جائے گا, پیدا ہونے والے بچے کا باپ کون ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کا باپ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے اگر 4 شوہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا, تو جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ کون معین کرے گا کہ اس بچے کا باپ پہلا شوہر ہے کہ دوسرا شوہر ہے کہ تیسرا شوہر ہے چوتھا شوہر ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ حسب نسب اور شجرہ مشکوک ہو جائے گا, اس کا پورا شجرہ مشکوک ہو جائے گا. اس کو کوئی صحیح ماننے کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کے باپ کے نام, اس کے نام کے آگے ولدیت اس باپ کی لگائی جائے کہ اس باپ کی لگائی جائے, اس باپ کی لگائی جائے یا اس باپ کی لگائی جائے. یہی سوال مولا کے زمانے میں بھی ہوا تھا. دربار تھا, مولا کو خلافت ظاہری نہیں ملی تھی اس وقت کا یہ سوال ہے, لیکن مولا نے پریکٹیکل کر کے بتایا تھا. جواب سنے گا مولا نے بھی وہی انداز دیا, لیکن بس پریکٹیکل کرایا تھا مولا نے. جب مولا علی سے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی, تو مولا نے جواب نہیں دیا تھا. مولا نے ان 4 خواتین کو بلایا جن لوگوں نے دربار میں یہ سوال پیش کیا تھا. مولا نے کہا ایک برتن لے آؤ. برتن آیا, اور برتن آ جانے کے بعد مولا نے فرمایا سب کے سب, میں اب اپنی زبان میں بولوں, کہ ایک ایک گلاس پانی اس برتن میں ڈالو. چاروں نے ایک ایک گلاس پانی, ایک ایک کوزہ پانی اٹھا کر کے اس ایک برتن میں ڈال دیا. جب چاروں کا پانی مل گیا تو مولا نے فرمایا اب اپنے اپنے حصے کا پانی نکال لو. اب تم اپنے اپنے حصے کا پانی نکال لو. ان سب نے ایک جملہ کا, مولا پانی نکالا تو جا سکتا ہے, سب ایک ایک گلاس ہی پانی نکالیں گے, لیکن یہ ناممکن ہے کہ جو ہم نے ڈالا وہی نکالیں, جو ہمارے حصے کا پانی وہی میں لے لوں, یہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ چاروں کا چاروں پانی آپس میں مخلوط ہو گیا ہے, آپس میں مل گیا ہے. یہ کیسے معین کیا جائے کہ یہ پانی میرا ہے, یہ پانی اس کا ہے, یہ پانی اس کا ہے؟ مولا نے فرمایا جس طریقے سے 4 کے چاروں اپنے اپنے حصے کا وہی پانی جو ڈالا گیا ہے نہیں نکال سکتے, اسی طریقے سے اگر ایک عورت 4 شادی کرے لے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی معین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے. اور فرمایا عزیزان گرامی, یعنی شجرہ مشکوک نہ ہونے پائے, حسب اور نسب خطرے میں نہ پڑنے پائے, بچہ پیدا ہونے کے بعد سماج میں شرمندہ نہ ہونے پائے, ذلت اور رسوائی کا شکار نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ نے کہا کہ مرد بھلے ہی 4 شادی کر لے لیکن عورت کو حق نہیں ہے. مرد کو بھی جو اختیار دیا گیا اس میں بھی عدل کی شرط رکھی گئی ہے. ابھی اس پر میرا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بہرحال عورت کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ شجرہ مشکوک نہ ہونے پائے پیدا ہونے والے بچے کا, اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی. عزیزان گرامی روک کر کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, اتنا یاد رکھ لیجئے گا, اگر شجرہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور شجرہ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. پوری تاریخ اسلام کا جائزہ لے لیں, معصومین علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں کہ جن کا شجرہ مشکوک ہے, جن کا باپ ایک نہیں ہے, جن کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ کئی ہیں. یہ ایسے ہی افراد ہیں جن لوگوں نے آل محمد پر مظالم کیے ہیں, جنہوں نے آل محمد کو قتل کا شکار بنایا ہے, جنہوں نے آل محمد کو شہید کیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب ولادت صحیح نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان آل محمد سے دوستی نہیں کر سکتا, آل محمد سے محبت نہیں کر سکتا, وہ دشمن رسول, دشمن آل رسول ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے پابندی لگائی. آپ نے غور فرمایا کہ دربار میں کس طریقے سے مولا نے اس مسئلے کو حل کیا اور کتنے بڑے فلسفے کو بیان کیا ہے تاکہ پیدا ہونے والا بچہ نہ شرمندگی کا شکار ہو اور نہ ہی دشمن آل رسول بننے پائے. مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی خراسان پہنچے نہیں تھے کہ ایک شخص ہے جس نے خواب میں دیکھ لیا. کیا دیکھا کہ مسجد نبوی ہے, رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں,
اور سامنے کھجور کا ایک تشت رکھا ہوا ہے، کھجور کا ایک تشت رکھا ہوا. روایت بتا رہی کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، کھجور کا تشت رکھا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ چلو فرزند رسول خدا سے کھجور مانگتے ہیں. خواب کے عالم میں رسول اللہ سے اس نے کہا کھجور دے دیجئے، مجھے بھی اس میں شریک کر لیجئے. رسول خدا نے ایک مٹھی اٹھائے، اسے کھجور دے دیا. خواب میں جب اس نے کھجور کو شمار کیا، گنتی کیا، تو وہ 18 کھجوریں تھیں. خواب سے بیدار ہو گیا. اب اس نے اپنے سے تعبیر معین کر لی، لگتا یہ ہے کہ اب میں بس 18 دن زندہ رہوں گا، اس لیے کہ رسول خدا نے 18 کھجوریں دی ہیں. اگر 18 دن نہ رہا تو 18 مہینے زندہ رہوں گا، 18 مہینے نہ صحیح تو 18 سال زندہ رہوں گا. لیکن بہرحال اس نے جو بھی تعبیر نکالی تو اس کا نتیجہ موت ہی نکالا کہ بس میں اب اتنے دنوں کا مہمان ہوں، پریشان ہے. اچھا مسئلہ ایک شریعت کا یہ بھی ہے کہ جب معصوم کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو معصوم کو ہی دیکھتا ہے، شیطان کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ معصوم کے شکل و صورت میں دوسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو یعنی خواب بھی معتبر تھا. رسول اللہ کو دیکھا ہے تو رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے. رسول اللہ نے کھجور دی ہے تو دی ہے کھجور. 18 دانہ کھجور ہیں تو اس نے 18 دانے کھجور ہیں بھی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. پوچھے تو کس سے پوچھے، پریشان تھا. دن گزرتا رہا، یکا ایک شور مچا کہ فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آئے ہوئے. سوچا کہ اب اس سے اچھا کیا موقع ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، فرزند رسول سے ہی خواب کی تعبیر معلوم کر لیں، فرزند رسول سے ہی خواب کی تعبیر معلوم کر لیں. یہ سوچ کر کے مسجد میں جو گیا تو جیسے خواب میں رسول اللہ کو بیٹھے دیکھا تھا ویسے ہی امام کو دیکھا بیٹھے ہوئے. جیسے خواب میں رسول اللہ کو صحابہ نے گھیرا ہوا تھا، اصحاب نے گھیرا ہوا تھا، ویسے دیکھا کہ ان کو بھی چاہنے والے گھیرے ہوئے. پھر دیکھا جیسے خواب میں نے کھجور کا تشت دیکھا تھا ویسے یہاں بھی کھجور کا تشت رکھا ہوا ہے. جیسے دیکھا تھا خواب میں کہ رسول کھا رہے ہیں ویسے یہ بھی نوش فرما رہے ہیں. یعنی جہاں تک خواب دیکھا تھا وہ بالکل صحیح نکلا، وہی منظر نظر آ رہا تھا. تاریخ بتا رہی ایک مرتبہ ہمت کر کے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا فرزند رسول کیا اس کھجور میں مجھے بھی شریک کریں گے، کیا اس کھجور میں مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا. مولا نے ہاتھ بڑھا کر کے ایک مٹھی کھجور اسے بھی دے دی. اس نے جو کھجور کو شمار کیا تو وہ کھجور بھی 18 ہی نکلی. جیسے یہ 18 کھجور نکلی تو مطلب اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول کچھ اور ملے گا. مولا نے برجستہ فرمایا اگر خواب میں میرے جد نے دوبارہ دیا ہوتا تو میں بھی دیتا. جیسے رسول اللہ نے خواب میں 18 دیے تھی ویسے ہی میں نے بھی دیا. کمال یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے دیا تھا تو رسول اللہ نے بھی گن کے نہیں دیا تھا، جب امام رضا نے دیا تو بھی گن کے نہیں دیا. انہوں نے بھی ایک مٹھی دیا اور انہوں نے بھی ایک مٹھی دیا، اور دونوں کو جب شمار کیا تو لینے والے نے 18 شمار کیا ہے. عزیزان گرامی، امام رضا نے بغیر گینے مٹھی میں اٹھا کر کے 18 کھجور دے کر کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو نبوت اور امامت کی عطا میں مٹھی بھر کا بھی فرق نہیں ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. ہماری عطا میں اور نبوت کی عطا میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا ہے. جیسے وہ ایک مٹھی دیتے ہیں تو اس میں 18 ہوتا ہے، ویسے میں جو دیتا ہوں اس میں بھی 18 ہی کھجور ہوتی. اور کمال دیکھیں گے آپ کہ خواب اس نے دیکھا تھا، مولا بھی خراسان پہنچے بھی نہیں تھے، لیکن مولا نے بتا دیا کہ دیکھو تم نے میرے جد کو خواب میں دیکھا تھا. یہاں سے بھی ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہمارے خوابوں کا علم امام کو ہوتا ہے ویسے ہمارے اعمال کا بھی علم امام کو ہوتا ہے. خواب کا علم ہے، ہمارے اعمال کا بھی علم ہے، ہمارے کردار کا بھی علم ہے. کبھی ہم کس عمل کو کرتے وقت یہ غفلت نہ برتے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کریم کی اس پہ آیت بھی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہیں اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں اور کچھ مومنین دیکھتے ہیں. جو تفسیر لکھی گئی اس میں یہ لکھا گیا کہ مومنین سے مراد آل محمد کی ذات ہے. یعنی اگر ہم بند روم کے اندر، بند حجرے میں، بند کمرے میں بھی کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہمارے گمان میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھنے والی 3 مقدس ذاتیں ہیں. خود ایک اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، ایک رسول اللہ کی ذات ہے، اور ایک ائمہ اطہار کی ذات ہے. ہمارے اعمالوں پر وہ گواہ ہیں، ہمارے کرداروں پر وہ گواہ ہیں.
اسی لیے عزیزان کرامی جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں، کوئی بھی حرکت کرے تو یہ سوچ کر کے کریں کہ ہمارا عمل رضائے معصوم کا سبب بنے، امام رضا کی رضا کا سبب بنے. ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کا شکار ہو جائیں ہم، اور ہم ایسے بد کرداری اور بد عملوں کے شکار ہو جائیں کہ ہمارے عملوں کے ذریعے سے وقت کا امام ناراض ہو جائے، اس کو غم پہنچ جائے، اس کا دل رنجیدہ ہو جائے. نہیں عزیزان گرامی، ہمارے عمل کی نگہبان ہیں، ہمارے عملوں کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے کرداروں پہ گواہ ہیں، اور اسی اعمال، اسی کردار، انہی گواہوں کی بنیاد پر آخرت میں انسان جزا کا مستحق بنے گا. بس عزیزان گرامی، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ آج شب شہادت ہے، مولا کو مامون نے زہر دیا تھا، مولا کو مامون نے زہر دیا تھا، اور مولا نے شہادت سے خبر اپنے صحابی جو مولا کا خادم بھی ہے جس کا نام ہرسمہ ہے، مولا نے اس کو پوری بات بتا دی تھی، کہا کہ دیکھو 2 روز کے بعد میری شہادت ہو جائے گی. اور شہادت کا سبب بھی مولا نے بتایا تھا، دیکھو مجھے انگور میں زہر دیا جائے گا، اور جو زہر انگور میں پیوست کیا جائے گا وہ دھاگوں کے ذریعے سے پرویا جائے گا، دھاگوں کے ذریعے سے انگور میں زہر پہنچایا جائے گا. دیکھو میری شہادت کے بعد مامون کو منع کر دینا کہ میرے جنازے کو جنازے کو قریب نہ آئے. اگر وہ مامون ہمارے جنازے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو بتا دینا کہ مجھے فرزند رسول نے تیری پوری حرکت بتا دیا ہے، اور تو پورے انگور کے زہر کی روداد اسے بتا دینا. اور دیکھو میرے شہادت کے بعد میرے جنازے کے قریب تم بھی مت آنا، اس لیے کہ ہم معصوم ہیں. ہمارے جنازے کو میرا لال محمد تقی آئے گا، اور وہ مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا، تشییع جنازہ میں بھی رہے گا، نماز جنازہ بھی وہی پڑھائے گا، وہی مجھے سپرد خاک کرے گا. مولا نے یہ پوری رودات، پورا یہ واقعہ، اپنی شہادت کا پورا منظر ہرسمہ کو بتا دیا. ابھی مولا بتا ہی رہتے کہ ایک مرتبہ قاصد آیا کہ آپ کو دربار میں بلایا ہے مامون رشید نے. مولا نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. روایت بتا رہے ہیں مولا جب پہنچے مامون رشید کے دربار میں تو وہاں پہ انگور رکھا ہوا تھا. کہا فرزند رسول یہ انگور کھائیے آپ، میں نے خاص آپ کے لیے منگوایا ہے. اتنے اچھے اور لذیذ انگور آپ نے کبھی نوش نہیں فرمائے ہوں گے. مولا نے فرمایا جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں. تو دنیا کے انگور کی بات کہہ رہا ہے، میرے پاس جنت کے انگور ہیں، میں جنت کے انگوروں کا ذائقہ جانتا ہوں، جنت کے انگوروں کا ذائقہ اس سے بھی کہیں اچھا ہے. اس نے کہا فرزند رسول آپ کو شک ہو رہا، دیکھیے میں بھی کھا لیتا ہوں. جن انگوروں میں زہر نہیں تھا اس نے پہلے کھا لیا. مولا نے صرف اور صرف 2 یا 3 دانے انگور کے نوش فرمائے. اس نے کہا فرزند رسول بس، اور اس کے بعد کہا کہ مولا اٹھ کر کے جانے لگے. تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو انگور کے ذریعے مجھے بھیجنا چاہتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے ان انگوروں میں زہر ہے. تاری بتاری مولا آئے، مولا بستر پہ کروٹیں بدل رہے تھے، مولا تڑپ رہے تھے، جس میں زہر اثر انداز ہو رہا تھا، جس میں سبز پڑ رہا تھا. ہرسمہ نے جو مولا کی کیفیت کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا مولا کیا زہر مل گیا، زہر آلود انگور نوش فرما لیا؟ مولا نے فرمایا ہاں میں نے تجھے بتایا تھا کہ میرا آج وقت آخر ہے، دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں لیکن تو میرے جنازے کے قریب نہ آنا جیسے میں نے کہا ہے. مامون کو بھی آئے تو منع کر دینا. روایت بتا رہی مولا کی جب شہادت ہوئی اور مامون کو پتہ چلا ہے تو مامون آیا جنازے کے پاس تو ہرسمہ نے روک دیا، کہا نہیں فرزند رسول نے منع کیا. اس نے جب بہت زیادہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مولا کے حکم کے مطابق ہرسمہ نے مامون کو وہ پوری بات بتا دی جو مولا کے ساتھ مامون نے کیا تھا. جیسے ہی مامون نے یہ پوری بات سنی ہے تو اس نے ایک جملہ کا خبردار یہ بات اب کہیں آگے نہ جانے پائے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے میں جنازے کے پاس نہیں جاتا، جنازے کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن اس نے ایک حکم دے دیا تھا کہ یہ ولی عہد کی شہادت ہوئی ہے، ولی عہد کا انتقال ہوا ہے، لہذا جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے. لہذا روایت بتا رہی ہے کہ تمام درباری علماء، پورا شہر جمع غفیر، ایک مجمع کثیر تھا جو امام رضا علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کر رہا تھا. نائب امام باعجاز آئے تھے، خود غسل دیے تھے، خود کفن پہنایا تھا، تشییع جنازہ میں نائب امام موجود تھے، اور اس کے بعد مولا نے خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور مولا نے
سپرد خاک کیا ہے 8ویں امام کو۔ روایت بتا رہی ہے کہ اتنا کثیر مجمع کسی امام کے جنازے میں نہیں رہا، کسی امام کے جنازے میں اس قدر کثیر مجمع نہیں رہا۔ دیکھو مولا امام رضا کو غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ مولا امام رضا کی جب ہم زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا، اے میرے مولا جو غربت کے عالم میں شہید ہوا ہے اس کے اوپر میرا سلام ہو۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ مولا کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزو ظاہر سی بات ہے، جنازہ شان سے اڑ گیا، مولا کو کفن مل گیا، مولا کو غسل مل گیا، شان و شوکت سے تشییع جنازہ ہو گئی، مولا کو سپرد خاک کر دیا گیا، تو پھر آخر مولا کو زیارت میں غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی علماء نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ قیامت کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ کہتے یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تو مومنین کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے نا، چلو اس کے گھر پہ چل کے تعزیت پیش کرتے ہیں، چلو چل کے اس کے گھر کے وارثوں کو پرسہ دیتے ہیں، چلو اس کے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے یتیم پہ دست شفقت پھیرتے ہیں۔ یہاں 8ویں امام کی جب شہادت ہو گئی ہے اور سارے مومنین اکٹھا ہو گئے، لیکن اب سارے مومنین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہائے میرا مولا دفن تو ہو گیا لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم پرسا دے۔ ارے یتیم 9ویں امام تو موجود ہے لیکن ہم انہیں سینے سے کیسے لگائیں؟ عزادار اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب غریب الغربا اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی شہادت کے بعد اسے دینے کے لیے پرسا نہ دیا جا سکے، اس کے وارثوں کو پرسا نہ دیا جا سکے، اس کے یتیم کو سینے سے نہ لگایا جا سکے، اسے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ عزادار تاریخ میں ایک غریب اور بھی ہے، تاریخ میں ایک غریب امام بھی اور بھی ہے جو خراسان میں نہیں کربلا میں مارا گیا، لیکن وہ اتنا غریب ہے کہ تاریخ بتاری بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، لیکن عزاداروں غریب اتنا ہے کہ فرماتا ہے اما فضا ایسا بوسیدہ لباس لے آؤ جو کسی کے کام آنے والا نہ ہو۔ اور جب لباس آیا ہے تو اسے جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ کسی نے پوچھا اے میرے مولا یہ تو پہلے سے ہی بوسیدہ ہے، اسے چاک کیوں کر رہے ہو؟ کہ اسے اندر اس لیے پہن لوں گا تاکہ اگر میری شہادت ہو جائے تو اسے بوسیدہ لباس سمجھ کر کے کوئی ہمارے جسم سے لباس نہ اتارے تاکہ ہمارا لاشا برہنہ نہ رہے۔ ہائے غریب حسین کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ جب حسین کی شہادت ہوئی ہے تو جب حسین کی زرہ اتاری گئی، حسین کا پیرہن اتارا گیا، وہی جسم سے بوسیدہ لباس بھی اتار لیا گیا۔ صرف یہی تک نہیں رہا، تاریخ بتا رہی ہے کہ جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ہائے ہائے، ارے بیٹا موجود تھا لیکن بابا کی پامال لاش کو روک نہ سکا۔ عزادارو یہی تو وجہ تھی نا کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے تو سید سجاد کی حالت غیر ہونے لگی۔ زینب نے فرمایا میرے لال کیا اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں ارے آپ نے دیکھا نہیں یزیدیوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن اے پھوپھی اماں ہمارے بابا کا لاشا، ہمارے چچا کا لاشا، بنی ہاشم کے شہداء کا لاشا ایسے ہی پامال چھوڑ دیا گیا، نہ ہی اسے کفن پہنایا گیا، نہ ہی اسے دفن کیا گیا۔ اے پھوپھی اماں ہم کتنے غریب ہیں کہ اپنے بابا کو سپرد خاک نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم ایسے مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے اشکزہ کو رمال زہرہ میں جگہ عطا فرما۔ امام رضا کے صدقے میں میرے معبود ہم سب کو مولا امام رضا کی تمام مرتبات عالی اور حج بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما۔ جتنے بھی اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے مکان ان سب کو صاحب مکان بنا۔ ہم سب کے اولادوں کو دامن قرآن دامن اہل بیت ولایت اہل بیت سے متمسک رکھ۔ ہمارے عمل سے وقت امام کو راضی اور خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما۔ سلامتی امام زمانہ کے طفیل میں مولا کے تمام عزاداروں کو سلامتی عطا فرما۔ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود حجت خدا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ السلام علیکم ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکم ایھا الوصی البار التقی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین۔ السلام علیکم یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی عبدک وولی دینک القائم بعدلک والداعی الی دینک ودین آبائہ الصادقین صلاۃ لا یقوی علی احصائہا غیرک۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ نامیۃ زاکیہ متواصلۃ متواترہ متوافرہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان۔ السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔